ہر سال جیسے ہی اگست کا مہینہ اختتام پذیر ہوتا ہے، جماعت احمدیہ کے مخالفین 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہونے والے ایک یک طرفہ فیصلے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی دوسری آئینی ترمیم کو اپنی نام نہاد فتح قرار دے کر اس کا ورد شروع کر دیتے ہیں۔ 7 ستمبر 1974 7 ستمبر 1974 کو 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت 7 ستمبر 1974 ایک تاریخی دن ہے۔ لیکن اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف قومی اسمبلی میں کیا جانے والا یہ فیصلہ اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دارالندوہ میں کیا جانے والا فیصلہ دونوں ایک ہی دن یعنی 7 ستمبر کو صادر کیے گئے تھے۔ یوں تقدیر الہی نے حق اور باطل کو الگ کر کے دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم الشان پیش گوئی کو لفظ بلفظ پورا کر دکھایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جن حالات سے میں اور میرے یہ صحابہ گزر رہے ہیں وہی حالات اس آخرین کی جماعت پر بھی آئیں گے۔ تمام سیرت نگاروں کا یہ ماننا ہے کہ دارالندوہ کے اس شرمناک فیصلے کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 روز تک مکہ کے قریب واقع ایک غار یعنی غار ثور میں قیام پذیر رہے اور پھر 3 روز کے اس قیام کے بعد وہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کا آغاز کیا۔ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا اسلامی تاریخ کی ایک مشہور کتاب تاریخ الخمیس کا، جسے شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک معروف مورخ اور سیرت نگار شیخ حسین بن محمد دیار باقر نے 100 سے زائد مستند مؤخذ سے مرتب کیا ہے۔ اپنی اس کتاب میں وہ ہجرت مدینہ کی تاریخ کے حوالے سے تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف سفر کا آغاز کیا تو وہ الثامن والعشرین من سفریہ او فی غرۃ ربیع الاول، یعنی سفر کی 28 یا پھر ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی۔ یہاں شیخ حسین کا ربیع الاول پر سفر کی تاریخ کو مقدم کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے نزدیک سفر کی 28 تاریخ زیادہ درست اور قرین قیاس ہے، اور جب اس تاریخ میں سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار ثور میں گزارے ہوئے 3 دن منہا کر دیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ 24 سفر وہ سیاہ دن تھا جب قریش کے تمام قبائل کے سرداروں اور نمائندوں نے متفقہ طور پر مکہ کی پارلیمنٹ ہاؤس دارالندوہ میں بیٹھ کر تاریخ انسانیت کا مذموم ترین فیصلہ کیا کہ معاذ اللہ کائنات کے محبوب ترین وجود کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب ہم 24 سفر کی اس تاریخ کو مروجہ انگریزی کیلنڈر یعنی گریگورین کیلنڈر سے تبدیل کرتے ہیں تو یہ بعینی ہی 7 ستمبر 622 عیسوی کی تاریخ بن جاتی ہے۔ یوں تقدیر الہی نے کس شان کے ساتھ تاریخ کو دہرا دیا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دارالندوہ میں فیصلہ 7 ستمبر کو ہوا تھا، اسی طرح اس واقعے کے 1400 سال بعد آپ کے عاشق صادق کی جماعت کے خلاف قومی اسمبلی میں ہونے والا فیصلہ بھی 7 ستمبر کو ہی کیا گیا۔ بلکہ امسال 2025 کی بات کریں تو اسی ستمبر کے مہینے میں جہاں پاکستان نے مختلف قدرتی آفات کا سامنا کیا، وہیں عین اسی 7 ستمبر کو پاکستان سمیت پوری دنیا نے ایک خونی چاند کا بھی مشاہدہ کیا۔ گویا یہ بھی ایک آسمانی تنبیہ تھی کہ تم نے اسی روز الہی جماعتوں کے خلاف انصاف کا خون کیا ہے۔